بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ چینل میرا عزیز ہے، بیٹا ہے میرا حسنین، وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے وائی ٹی اسٹوڈیو دکھایا، اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہماری ویڈیوز دیکھنے والوں کی جو اکثریت ہے، راؤنڈ اباؤٹ کوئی 60% سے زیادہ 18 سال سے لے کے 34 سال 18 to 34 ایئرس، یہ نوجوان اور جوان لوگ زیادہ تر ویڈیوز دیکھنے والے ہیں۔ اچھا، یہ چیز ملاحظہ کر کے بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوئی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ نوجوان نسل کے ہاتھوں میں اگر موبائل ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے اس کا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں اور منفی استعمال کرتے ہیں، بلکہ اگر اس طرح کی دینی ویڈیوز، مثبت اور پازیٹیو ویڈیوز دیکھنے کا رجحان اگر ینگ جنریشن میں زیادہ ہے تو یہ فیوچر کے حوالے سے ایک بہت زبردست قسم کا پازیٹیو سائن ہے۔ اس سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ آج کی ویڈیو ہم نوجوانوں ہی کے حوالے سے بنائیں تاکہ ہمارا دین نوجوانوں کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، قرآن اور حدیث کی نظر میں ینگ جنریشن کی کیا امپورٹنس ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارا دین نوجوانوں کو کس طرح مخاطب کرتا ہے، ہمارا دین نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا تقاضا کرتا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آج ہم نے اپنی یوتھ کے نام کرنی ہے اور ینگ جنریشن کے نام کرنی ہے۔ آغاز ہم حسب روایت اور حسب معمول قرآن حکیم سے کریں گے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کے 2 حوالے یہاں خصوصی طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک حوالہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بت شکنی کا ذکر ہے، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جوانی کی عمر کی بات ہے جب انہوں نے بت توڑے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نقشہ کھینچا کہ جس وقت وہ قوم والے جن کے بت ٹوٹے تھے وہ واپس لوٹے، اب شور مچ گیا کہ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا۔ آپس میں چہمگوئیاں ہونے لگیں تو کوئی ایک شخص بولا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا کہ وہ ان بتوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہاں پہ فتح حضرت ابراہیم کو نوجوان کہا گیا کہ نام اس کا ابراہیم ہے اور وہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کا یہ مقام ہے، وہ جد الانبیاء ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کے جد امجد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذریت سے ہوئی، لیکن یہاں پہ ہم خاص طور پر عرض کریں گے کہ قرآن مجید نے ان کا تعارف ان کی جوانی کے حوالے سے کیا، اور اس میں ہو نہ ہو ینگ جنریشن کے لیے یہ سبق ہو کہ جس طرح خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کی جوانی کا دور اور شباب کا زمانہ بت شکنی میں گزرا، قرآن پڑھنے والے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بت کسی بھی قسم کے ہوں، چاہے وہ انا کے بت ہیں، تعصبات کے بت ہیں، جہالت کے بت ہیں، روایت پرستی کے بت ہیں، قدامت پرستی کے بت ہیں، یا جدت پرستی کے بت ہیں، ان بتوں کو توڑنے میں اپنی جوانیاں صرف کریں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور حوالہ سورہ کہف، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ان کا تذکرہ جہاں کیا، حضرت خضر کی تلاش میں وہ نکلے تو اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان غلام سے، یہاں بھی جو حضرت موسیٰ کا خادم تھا، خدمت گزار غلام، اس کے لیے فتح کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید نے استعمال کیا۔ میں دعوت دوں گا کہ سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کا پڑھا جائے تاکہ اس نوجوان غلام کا کردار وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ ہم اختصار کے پیش نظر زیادہ تفصیلات کی طرف نہیں بڑھیں گے، صرف یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ کی دعوت، ان کی تحریک اور جو ان کی موومنٹ تھی اصلاح کی،
ہم یہ سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید کے اس جملے سے کہ اس میں بھی جو ان کا رفیق سفر تھا وہ ایک نوجوان تھا جو خدمت گزار بھی تھا، اور خدمت گزار کے ساتھ ساتھ ان کا رفیق سفر بھی تھا۔ گویا تاریخ ماضی میں بھی جو اصلاح کی مضبوط اور مؤثر تحریکیں تھیں، ان کے اندر کسی نہ کسی نوجوان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ یہاں ہم اگر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی طرف بڑھیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی بات کریں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فتح ہونے میں بت شکنی کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کے فتح میں حضرت موسیٰ کے شریک سفر اور رفیق کار ہونے کا تذکرہ۔ اب آئیں سیرت کی طرف بڑھیں تو ایک مشہور زمانہ جملہ میں آپ کی توجہ دلاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضور کی سیرت میں بھی، حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی ایک نوجوان سورج سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ تاباں کردار رکھنے والا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ فتح کون ہے؟ لا فتح الا علی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا میں کوئی فتح ہے ہی نہیں ہے علی جیسا۔ تو گویا یہاں پہ بھی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی نوجوانی اور پھر جوانی کی ساری زندگی اور بہاریں رسول کریم علیہ السلام کی تحریک کو آگے بڑھانے میں، رسول کریم علیہ السلام کے رفیق سفر اور رفیق کار ہونے میں آپ بسر کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ گویا یہ بھی ایک کریکٹر ہے، یہ بھی ایک کردار ہے جو نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں ہم نے حوالے قرآن کے بھی دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بھی حوالہ دیا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اگر بالکل اس کے ساتھ متصل ہم ایک بات عرض کر کے پھر حدیثوں کی طرف بڑھیں تو شاید گفتگو زیادہ مؤثر ہو سکے۔ آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر دو اور کردار بیان کیے، ان کی سیادت کا تذکرہ کیا، ان کے راہبر ہونے کا تذکرہ کیا، ان کے سید و سردار ہونے کا تذکرہ کیا۔ دراصل ان کی سیادت کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ نوجوان انہیں اپنا رول ماڈل بنا لیں، آئیڈیل بنا لیں، انہیں اپنے لیے مینارہ نور بنائیں اور ان کے کردار کو بیکن لائٹ بنائیں۔ میری مراد حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت امام حسن المجتبی اور حضرت امام حسین علیہم السلام دونوں جب شہید ہوئے تو اس وقت وہ ایج اور عمر کے جس حصے میں تھے انہیں نوجوان نہیں کہا جا سکتا، لیکن آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو بلا شبہ وہ نوجوان تھے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام کے اس فرمانے میں دراصل حکمت یہ ہے آپ کے اس فرمانے عالی شان میں کہ حضرت امام حسن و حسین کی جوانی کا تذکرہ جوانوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہو نہ ہو آقا علیہ السلام اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہوں، بلکہ یقیناً یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا نام بھی تاریخ میں روشنی بن کے چمکے تو تمہیں اپنا راہبر و رہنما حسن کو بنانا ہوگا اور امام حسین علیہم السلام کو بنانا ہوگا۔ حضور کی سیرت کے یہ دو حوالے قائم کرنے کے بعد بالکل اختصار کے ساتھ ہم رسول کریم علیہ السلام کی یہاں 3 احادیث کا حوالہ دینا چاہیں گے تاکہ ہمارے نوجوان جو دوست ہیں، نوجوان عزیز ہیں، بھائی ہیں، انہیں یہ بات پتہ چلے کہ ان کا وجود ملت کے لیے، امت کے لیے کس قدر اہم اور قیمتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی مشہور زمانہ حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سے ایک رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑا ہو، پروان چڑھا ہو، جس نے نشو و نما پائی ہو اللہ کی عبادت میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جوانی رب ذوالجلال کی عبادت میں بسر کی ہو، اس کی جوانی پاکیزہ جوانی ہو، اور بقول میر کے دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ان کی نوجوانی، ان کی جوانی ایسی ہو کہ اللہ کے فرشتے بھی انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ آقا حضور رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا کی ایک اور حدیث پاک ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جوانی کو اللہ کی نعمت قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ مثلا حضور نے فرمایا تھا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اس طرح 5 چیزیں بیان کی، ان میں سے ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شباب کا دور عطا کیا، یہ قوت کا دور ہے، یہ توانائی کا دور ہے، یہ طاقت کا دور ہے۔ اس میں ایموشنز اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اس میں انسان کے اندر جذباتیت بھی ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جس وقت اس کی نوجوانی پیک پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، تو وہ تو پہاڑوں سے ٹکرا جانے میں بھی وہ دقت محسوس نہیں کرتا۔ آقا حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان عالی شان کے ساتھ نوجوانوں کے جو جذبات اور ایموشنز ہیں، دراصل ان کی ڈائریکشن ایک پازیٹیو انہیں عطا کی اور پازیٹیو سمت انہیں عطا کی کہ وہ دنیا میں بھی ایک بلند مقام کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، اور ایسا بلند مقام جو آخرت میں بھی ان کے نجات کا ذریعہ بنے۔ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ گویا اپرچونٹیز روز روز نہیں ملتی۔ یہ جو اپرچونٹی رب کریم نے جوانی کی صورت میں عطا کی ہے، اس اپرچونٹی کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں استعمال کیا جائے، صرف کیا جائے اور اس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک اور حدیث پاک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پر ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک جنت کی طرف اٹھ نہ سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اور ان میں سے ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جب تک ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری تھی، تم نے جوانی کیسے بسر کی تھی۔ تو گویا یہاں پہ بھی یوتھ کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیں کہ ان کی جوانی کیسے گزر رہی ہے۔ کیا وہ بے مقصد، لایانی، فضول اور پرپز لیس ایکٹیویٹیز میں تو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے، اپنی جوانی برباد تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو انہیں واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، اور مثبت انداز فکر اور مثبت انداز عمل انہیں اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی ملت کا سرمایہ ہے اور یہی امت کا سرمایہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی شاعری کے اندر جا بجا نوجوانوں کو مخاطب کیا، اور انہوں نے نوجوانوں کو ملت کا سرمایہ قرار دیا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس جیسے خوبصورت مصرے علامہ اقبال کے بھی جوانوں کو کچھ کر گزرنے کا درس دیتے ہیں اور سبق سکھاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چند باتیں جو دراصل ہماری باتیں نہیں ہیں، قرآن کی باتیں اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، یہ ایک مرتبہ پھر نوجوانوں کے اندر دینی حوالے سے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔